ویلکم بیک ناظرین. اب اس کیس پر بات کروں گی جس پر بات ہو تو پھر خون کھول اٹھتا ہے. بدبختی، ڈھٹائی، بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ عزیز الرحمان نے گرفتار ہونے کے بعد پولیس کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے. وہی بے شرم شخص جو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہا تھا. اب پولیس کو یہ بتا چکا ہے کہ ویڈیو اسی کی ہے جو چھپ کر بنائی گئی ہے. اس نے لڑکے کو مدرسے کے امتحان میں پاس کرنے کا جھانسا دے کر بدفعلی کی. جب ویڈیو کے وائرل ہونے کا خوف ہوا تو بیٹوں نے مل کر اس طالب علم کو سنگین دھمکیاں دی. عدالت نے اس بدبخت سمیت دیگر ملزمان کو 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. وہ کہتے ہیں نا، عذر گناہ بدتر از گناہ. اس قبیح فعل پر جہاں بعض علماء نے اسے فوری سنگسار کرنے کی سزا کا مطالبہ کیا ہے، وہاں اہل علم کے لبادے میں کچھ ایسے جاہل لوگ بھی ہیں جو اس خبیث کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، توجیہات دے رہے ہیں اور دور نبوی کے حوالے سے جھوٹی مثالیں گڑھ رہے ہیں، اور ساتھ بیٹھے جو شاگرد ہیں واہ واہ کر رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. طارق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اسلامک اسکالر ہیں. یہ بتائیے، یہ انتہائی حساس ایشو ہے سر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں دور رسالت پر، لیکن یہ لوگ جو پاک لوگوں کے حوالے سے من گھڑت باتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب کی اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہوئے کی ویڈیو گزری ہوگی آپ کی نظروں سے سر، بڑی وائرل ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے سر اسلامی قوانین کے تحت، جو ایسے بدبختوں کو ایک تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اسلام کے عظیم ترین دور کے حوالے سے بہتان تراشیاں کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب مجھ سے بات کی جا رہی ہے؟ جی آپ سے بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آپ کی آدھی بات سنائی دی ہے، آدھی سنائی نہیں دی ہے. ذرا دوبارہ اپنے سوال میں کو دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کر دیتی ہوں. میں آپ سے اس ویڈیو کے حوالے سے، ایک تو یہ عزیز الرحمان والا واقعہ ہوا، اس کے بعد کچھ اہل علم کے لبادے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں دور رسالت کے حوالے سے من گھڑت چیزیں گڑھ رہے ہیں، من گھڑت مثالیں گھڑ رہے ہیں. تو دین اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعتها، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. تو اسلام میں لسانیت نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، جرائم اور سزائیں سب کے لیے ایک جیسے ہیں. تو یہ فرق کرنا کہ کسی مدرسے میں یہ جرم ہوا ہے یا کسی یونیورسٹی میں ہوا ہے، تو یہ غلط بات ہے. اور صحابہ کی طرف نسبت کرنا ایسے موقع پہ، صحابہ میں اس نوعیت کا جرم ہمیں ملتا ہی، دور نبوی میں یہ جرم ہوا ہی نہیں ہے. لڑکوں سے بدفعلی کا جو ایک جرم ہے، یہ دور نبوی میں تو اس کی مثال نہیں ملتی ہمارے سامنے کوئی. یہ تو بعد میں لوگوں میں جب اسلام دنیا میں پھیلا تو کچھ ایسے کیسز آئے، اور جب یہ ہوا جرم تو پھر ان کو سخت سزا دی گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ان کے دور خلافت میں، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ایسا ہوا تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے مشورہ لے کے ان کو زندہ جلایا ہے. تو اس میں فقہا کا بہت اختلاف ہے کہ کیا سزا دی جائے گی. بعض کہتے ہیں قتل کر دیا جائے، بعض کہتے ہیں دیوار گرا کے مار دیا جائے، بعض کچھ اور. وہ تو حکومت کا کام ہے کہ اس سخت سزا دینا جو حکومت تجویز کرتی ہے. لیکن یہ کہ اس موقع پر اس کو ڈیفینڈ کرنا اور اس کے حمایت میں بات کرنا، یہ بہت ہی غلط رویہ ہے. ایسے موقع پہ سیدھی سی صاف بات ہے کہ بھائی جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. 2 اور 2 4 کی طرح بات. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں ایک بات اس موقع پہ کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں جرم پہ پردہ ڈالنے کا بھی تو حکم ہے، جرم کو چھپانے کا بھی تو حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ستار، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گناہ پہ پردہ ڈالیں. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، گناہ کو چھپانا چاہیے، ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو محترم کی ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ بہت عرصے سے ان کو تنبیہ کی جا رہی تھی اور بہت عرصے سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا، یہ باز نہیں آ رہے تھے. اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، آپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں یہ اللہ جانے آپ جانے. اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو شریعت اس کو ایکسپوز کرنے کی. سوری میں اپنی بات ایک چھوٹی سی کمپلیٹ کر لوں. کیا آپ چھپ کے کیا کر رہے ہیں، بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں، یہ آپ جانے آپ کا اللہ جانے. اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو شریعت نے حکم میں پردہ ڈالا جائے. لیکن جو گناہ متعدی ہوتے ہیں، متعدی کا مطلب آج اس کو نہ روکا گیا تو کل دوسرا بھی اس میں مبتلا ہوگا، کل تیسرے کو بھی. یعنی یہ ظاہر ہے جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ تو معاشرے میں بیماری پھیلا رہا ہے نا، ایک طرح سے وہ دوسروں کو بھی اس کی لت ڈال رہا ہے، عادت ڈال رہا ہے. تو جو بھی گناہ ایسا ہوگا جس سے دوسرے متاثر ہو رہے ہیں، معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، وہ قابل معافی نہیں ہوتے.
صحیح سر، یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام میں عصبیت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پر تو مسئلہ معاف کیجیے گا لیکن عصبیت کا لگ رہا ہے. وکیل وکیل کی طرفداری کرے گا، صحافی صحافی کی طرفداری کرے گا، عالم عالم کی طرفداری کرے گا. سر غلط ہو رہا ہے. اگر ایک عالم اس موقع پہ عالم کی طرفداری کر رہے ہیں، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کہ صحابہ کرام کی طرف نسبت کی ہے کہ غلطی صحابہ سے بھی ہوئی ہے، تو اس نوعیت کی غلطی ہے. پہلی بات تو ہوئی نہیں ہے. دوسرا، اگر کسی سے ہوئی ہے اور گواہوں سے، شرعی گواہوں سے ثابت ہوا ہے تو سزا بھی تو ملی ہے نا اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ کے بارے میں ثابت ہوا کہ انہوں نے ان سے گناہ ہوا ہے. یہ والے گناہ تو نہیں تھے یہ جو ہومو سیکس کے، یہ تو ایک غیر فطری عمل ہے. یہ تو صحابہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ تو تھی نہیں تھی. زمانہ جاہلیت میں زنا عام تھا، تو کچھ لوگوں نے یعنی جب گناہوں سے توبہ کی ہے تو ظاہر ہے جیسے شراب اسلام میں بعد میں حرام ہوئی، زنا پر پابندیاں لگی ہیں اسلام میں، تو بعض حضرات سے ایسے جرم ہوئے ہیں جس میں انہوں نے توبہ کی ہے اور پھر ان کو سزا بھی ملی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان سے زنا سے رزق ہوا، نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ سزا جاری کی ہے. تو لیکن اس نوعیت کا جرم صحابہ کے دور میں جہاں تک میری معلومات ہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ ان سے یہ والا جرم ہوا ہو جو یہ ایک مذہبی شخصیت سے ایک جرم ہوا ہے. دوسری بات، اگر ہوا بھی ہے تو سزا ملی ہے نا اس پہ، تو ہم یہ کیسے ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ تو اس دور میں بھی ہو گیا تھا، ہوا تھا تو سزا بھی تو ملی تھی، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے. ایک اور بڑا مسئلہ ہے سر، وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں مدارس میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں پر بےایمانہ تشدد ہوتا ہے سر، لیکن علماء کرام کی جانب سے اس طرح سے آواز اٹھتی میں دیکھتی نہیں ہوں سر. علماء کرام اس کو روکنے کے لیے، تشدد کے خاتمے کے لیے سر قانون سازی نہیں کروانا چاہتے ہیں، مدارس کو رجسٹریشن میں نہیں لے کر آنا چاہتے ہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، تشدد کے واقعات یا اس طرح کے جو لڑکوں سے بدفعلی کے واقعات ہیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں دو انتہاؤں کے خلاف ہوں. یہ جزوی واقعات ہیں، تشدد کے ہوں یا بدفعلی کے. اس میں کسی کو یہ کہنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یہ 100% غلط ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کو لاہور والوں سے ایک نفرت ہے اور وہ لاہور والوں کے خلاف بولتا رہتا ہے اور اس کو یہ واقعہ اس کے سامنے آئے کہ دیکھو لاہور میں ایک مدرسے میں لاہوری شخص نے یہ کیا ہے اور اس بیس پہ وہ یہ کہے کہ لاہوری ایسے ہوتے ہیں، تو لاہور والوں کو کتنا غصہ آئے گا. اگر یہ واقعہ پشاور میں ہوتا اور کوئی پشتو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور لوگ اس پہ یہ کہتے کہ پٹھان ایسے ہوتے ہیں، تو کس قدر غصہ آتا پشتو بولنے والوں کو. اگر یہ کام کراچی میں ہوتا اور کوئی مہاجر یہ کام اردو اسپیکنگ یہ کام کرتا اور اس بیس پہ کوئی یہ کہتا ہے دیکھو مہاجر ایسے ہوتے ہیں، تو کراچی والوں کو کتنا غصہ آتا. تو اگر کسی مدرسے میں تشدد کا واقعہ ہوا ہے، کسی مدرسے میں یہ بدفعلی کا واقعہ ہوا ہے، اس بیس پہ یہ کہنا کہ مدرسے غلط ہوتے ہیں، مدرسوں میں یہ کام ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کام ہوتا ہے، ہر طبقے میں یہ جرائم موجود ہیں. ہر لوگ جو بھی کرے گا اس کی ہم نے مخالفت کرنی ہے اور اس کی بیس پہ ہم نے اس پورے ادارے کو یا پورے گروپ کو یا اس پوری جماعت کو برا کہنا ہے. یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جزوی ہے سر مدارس میں اس طرح سے اور اتنا تشدد ہوتا نہیں ہے سر، جو ویڈیوز ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. میں نے مدرسوں میں ٹائم گزارا ہے، میں نے بھی 8 سال مدرسوں میں کالج ایس ایم سائنس کالج جو آپ نے دیکھا ہوگا بولٹن مارکیٹ کے قریب، ایس ایم سائنس کالج، میں یہاں پڑھا ہوں اور میں بھی مدرسے کالج میں پڑھنے کے بعد مدرسے میں آیا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسوں میں تشدد اور جو ہے جو جس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ مار پیٹ ہوتی ہے بعض مدرسوں میں، بعض قاری لوگ کرتے ہیں، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن اس کی بیس پہ یہ کہنا سارے مدرسوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مفتی صاحب میں نے تو نہیں مار کھائی کبھی جی، نہ میں نے اپنے طلبہ کو کبھی مارا پیٹا ہے. کوئی ایک طالب علم کھڑا ہو کر یہ کہتے کہ میں 20 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں مدرسے میں، کوئی ایک طالب علم، میرے سینکڑوں طلبہ ہیں، کوئی ایک طالب علم کہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے 20 سال کے عرصے میں کبھی ایک تھپڑ بھی ہم کو مارا ہے، تو اس سے بڑی کیا دلیل؟ مفتی صاحب یہ کہیے، آپ نے مدارس میں وقت گزارا ہے سر، مجھے یہ بتائیے کہ کتنے فیصد مدارس میں یہ تشدد ہوتا ہوگا سر؟ دیکھیں، میں نہیں کہتا، البتہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، دیکھیں اس کا بہت تعلق اس سے ہوتا ہے کہ کون سا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے. صحیح. جس قسم کا طبقہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اچھے خاندانوں کے لوگ مدرسوں میں جائیں گے تو اچھے لوگ پیدا ہوں گے، اور ایسے لوگوں مدرسے میں جائیں گے جو چور اچکے ٹائپ کے، اور جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں داخلہ نہیں مل رہا تو چلو جی مدرسے میں اس کو ایڈمیشن کرا دو، اس کا یہ گھر میں تو کنٹرول ہو نہیں رہا تو مدرسے میں لا، تو ایسی جو پروڈکٹ آئے گی وہ تو پھر اسی طرح کی ہوگی. تو اس میں مدرسے کا قصور نہیں ہے، اس میں تو اس خاندانوں کا بھی قصور ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ جانتے ہیں میجورٹی میں مدارس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے مفتی صاحب.
ना मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं मदरसे की दिफा में ये बात नहीं कह रहा, ये कहना कि मेजॉरिटी में ऐसा हो रहा है ये शायद मुबालगा आ रही होगी। जी होता है, हर जगह होता है, लेकिन ये कहना कि मेजॉरिटी मदरसे में ऐसा हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बड़ा मसला होता है जब भी इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं ना, और जो आपने वो लाहौर वाली मिसाल दे दी, जब इस पर बात की जाती है तो फौरी तौर पर हमारे ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में ऐसे मामलात हो रहे हों, कॉलेजेस में ऐसे हो रहे हों, सड़क पर हो रहे हों, तो आप लोग बात नहीं करते। तो सर अव्वल तो हम तमाम टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं, तमाम लोगों के लिए उसी तरह से आवाज़ उठा रहे होते हैं, लेकिन सर मदारिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीन इस्लाम में प्यार का, मोहब्बत का दर्ज दिया गया है। सर बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उलमा कराम होते हैं वो अगर इस तरह से मार पीट और तशद्दुद करेंगे तो सर वो जो दीन इस्लाम का जुज़्व है, जो दर्स है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, सर वो कैसे आगे बढ़ाएंगे? और वो तो बहुत कम ही दिखने को मिलता है। आपकी बात इस हद तक तो सही है कि ये जुर्म अगर यूनिवर्सिटी में हो तो भी बुरा है, लेकिन इतना नहीं जितना मदरसे में, क्योंकि इस्लाम का लेबल लगा हुआ है, गेट अप इस्लाम वाला है। आप दुनिया को जो एक देखें, ये जो मदरसे का वाक़या सामने आया, इससे बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है दुनिया में। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई मदरसे का उस्ताद अगर ये काम करता है, तशद्दुद वाले जो वाक़यात हैं या इस तरह के जो बेहयाई के काम हुए हैं, तो उसकी सज़ा डबल होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम का लेबल लगा हुआ है और लोग यानी इस्लाम बदनाम होता होगा ना इससे दुनिया में। तो हम ये कहते हैं इसकी सज़ा डबल होनी चाहिए, ऐसे लोगों की सज़ा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस तरह के चंद लोगों की वजह से सब उलमा को या तमाम मदरसों को बुरा कहना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये भी एक यानी एक गुलूब है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। 20 साल के अरसे में कोई एक तालिब इल्म लेकर आए जो ये कहे मुफ्ती तारिक मसूद ने कभी हमें एक थप्पड़ भी मारा है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ जी, और हमारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं मदरसों में। तो ये गुलूब है। कुछ लोग हैं सख्त हैं, मैंने उनको देखा भी अपनी आंखों से। कुछ तलबा ऐसे भी हैं जिनको बाज़ असाज़ा बहुत सख्ती करते हैं, लेकिन मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। अब कैमरे लगे हुए हैं, वो ट्रेस होता है, उनकी शिकायत होती है, तो अब ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी हैं। मुफ्ती साहब जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं सर। आप जैसे कितने फीसद उलमा कराम होंगे जो आप जैसा मौक़िफ़ रखते हैं सर? देखें, मैंने जिन टीचर से पढ़ा है वो तो इन्हीं मदरसों से फारिग थे ना, तो उन्हीं का जो कुछ हमने सीखा उन्हीं से सीखा। अगर वो हमें मारपीट सिखाते तो हम शायद मारते पीटते, तो हमें उन्होंने अखलाक सिखाए हैं। हमें जो कुछ उन्होंने सिखाया है, मैं जब मदरसे गया हूँ तो मुझसे जो मेरे असाज़ा उलमा आइए बैठिए खाइए इस तरह से बात करते थे। मैं हैरान होता था, यार इस तरह तो हमें स्कूल में टीचर्स इस तरह बात नहीं करते। मैं टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा, मेरे टीचर्स भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में बहुत अच्छे मिले हैं जिन्होंने बहुत इज्जत से हमें पढ़ाया, लेकिन मदरसे में जो मुझे टीचर्स मिले वो उनसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले मिले हैं मुझे। तो स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉलेज के टीचर भी मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं जब मदरसे में गया हूँ तो मुझे वहाँ जो टीचर मिले वो उनसे ज़्यादा अच्छे मिले हैं। तो ये जो एक ही लाठी से सबको हाँका जाता है सही, और चंद बुराइयों पे को देखकर सबको मतरून किया जाता है, सबको बुरा भला कहा जाता है, ये तर्ज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती तारिक। में आप साथ मौजूद थे, वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।